بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ اس میں بے انتہا پروٹین ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کان میں شدید درد ہو تو رات کو سوتے وقت لہسن کا ایک دانہ کان میں رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ درد غائب ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے بہت بہتر ہے کہ بھوکا سو جائیں، کیونکہ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا۔ ایک گلاس پانی پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمتیں اٹھا لی جائیں گی؟ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کریں۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کے جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا اور تندرست پیدا ہوتا ہے۔ نظر کمزور یا خراب ہو جائے، سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا تمام 100 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاؤں کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے آپ کو حیران کن فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کم سونا آپ کی عمر میں بھی کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں۔ دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے کچھ دنوں میں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کے تیل کا استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا باقاعدگی سے ضرور استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو
گرم پانی کا غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بے انتہا مفید جانا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے، اور جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا خطرہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی نہ ڈھانپ کر سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ محترم ناظرین کرام، شوگر کے مریض جو کے آٹے کی روٹی یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ تازہ ٹماٹروں کے استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں۔ اجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرکندی سے پرہیز کیا کریں۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا، گردے خراب نہیں ہوں گے، گھٹنے تندرست رہیں گے، دل کے وال بند نہیں ہوں گے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھاؤ، املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، معدے کو صاف کرتے ہیں اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے اسمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ دو، زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام لیں، انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا۔ انجیر زیادہ کھاؤ گے تو جوئیں پیدا ہوں گی، لیکن کم سے کم 1 سے 2 انجیر روزانہ کھانی چاہیے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کرو، لکڑی کی چیزیں چمک جائیں گی۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان موٹا ہونے لگتا ہے اور اس کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔